حضرت عثمان بن قرین رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت سنائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بہت ہی زیادہ عجیب و غریب قسم کی شہادت ہے۔ ایک مسلمان جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو سن کر اس کے ایمان کو تازگی ملتی ہے اور انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا ایسا بھی دنیا کے اندر کوئی شہید گزرا ہے، اور ان کی شہادت کی داستان کوئی عام شہداء کی طرح نہیں بلکہ بہت ہی دردناک اور المناک شہادت ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان بذات خود تو اتنے رحیم و شفیق تھے اور بذات خود اتنے باحیا تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ عثمان میرا وہ صحابی رسول ہے کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور حضرت عثمان کو باحیا کا لقب دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہے، اور اسی خلافت میں جب ذی الحجہ کا مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو مدینہ کے کئی مسلمان حج کی تیاریاں کر کے اپنے سفر کو رواں ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ باغی لوگ جن کے دلوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض بھرا ہوا تھا، ان لوگوں نے آ کر مدینہ منورہ پر اپنا پڑاؤ ڈالا، اور اسی دورانیے میں انہوں نے سازشیں کرنا شروع کر دی۔ جمعے کا دن تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے منبر نبوی پر خطبہ دے رہے تھے تو ان میں ایک باغی کھڑا ہو گیا، اور اس باغی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی معاذ اللہ توہین تھی، اور اس ایک کے کھڑے ہونے کی وجہ سے باقی جتنے بھی باقی لوگ اس مسجد نبوی میں آئے تھے اور انہوں نے آگے شور شرابہ شروع کر دیا، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں خطبہ دیتے ہوئے ایک عصا تھا، اور یہ وہ عصا تھا جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ عصا اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، اور ایک باغی آیا، اس باغی نے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے وہ عصا چھین لیا، اور عصا چھیننے کے بعد اس نے عصا زمین پر رکھا اور اس عصا کے دو ٹکڑے کر دیے، اور اس وقت جتنے مسلمان موجود تھے وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ عصا ٹوٹا اور ان باغیوں نے اس طریقے سے عصا کی توہین کی، یہ وہ عصا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں تھام کر خطبہ دیا کرتے تھے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے گزرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عصا کو پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عصا کو پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے دور خلافت کے ختم ہونے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عصا کو پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور آج ان باغیوں نے وہ عصا چھوڑ دیا ہے اور مسجد میں شور و شرابہ ہو رہا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاذ اللہ توہین کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے آپ کے بعد اس مسجد نبوی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ نہیں دے سکتے۔ اور یہ وہ مسجد نبوی ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو جب تم مسجد نبوی میں آؤ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب پہنچ جاؤ، تم میں سے کسی کی آواز اتنی بلند نہ ہو جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ لیکن آج یہ باغی مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شور و غوغا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عثمان کو اتنا مجبور کیا گیا کہ حضرت عثمان کو جمعے کا خطبہ نہیں دینے دیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان کو معاذ اللہ مارا گیا، اور مار کر حضرت عثمان کو بے ہوش کر دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان کو مسجد نبوی سے اٹھا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں امیر خلافت کا حجرہ مبارک تھا اس حجرہ مبارک کے اندر لے جایا گیا۔ حضرت عثمان کافی دیر بے ہوش رہے، اور بے ہوشی کے بعد جب ہوش آیا تو حضرت عثمان نے ہوش آنے کے بعد اپنے جتنے بھی خلفاء کھڑے تھے ان خلفاء سے پوچھنے لگے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے محبوب کے شہر مدینہ میں کسی قسم کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ وہ جتنے بھی خلفاء تھے وہ تمام کے تمام لوگ کہنے لگے، یا امیر المؤمنین آپ بڑے عجیب و غریب ہیں، آپ کی حالت یہ ہے، ان باغیوں نے آپ کو مارا ہے، حتیٰ کہ بے ہوش کر دیا ہے، ابھی آپ کو ہوش آیا ہی ہے، آپ نے اپنے زخموں کا نہیں پوچھا، آپ نے اپنی طبیعت کا نہیں بتایا، اگر آپ کو اب بھی افسوس ہے تو ان مدینہ والوں کے بارے میں آپ سوچتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ اللہ کے محبوب کا شہر عزیز ہے۔ یہ وہ حضرت عثمان ہے۔ ابھی اسی دورانیے میں بات چیت چل رہی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک آواز سنی، وہ جو باغی لوگ تھے ان باغیوں نے کہا کہ اب آج کے بعد اس مسجد نبوی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت نہیں کروا سکتے۔ یہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے خود مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی تھی، لیکن آج وہ باغی حضرت عثمان کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ بالآخر حضرت عثمان کو روک لیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ بھی ان باغیوں کی طرف سے اعلان ہوا، خبردار حضرت عثمان کو اپنے گھر کے اندر قید کر دیا گیا ہے، اب حضرت عثمان مدینہ منورہ کے شہر کی گلیوں میں نہیں آ سکتے۔ ان باغیوں نے حضرت عثمان کے راستے کو تنگ کر دیا، حضرت عثمان کو اپنے گھر کے اندر قید کر دیا گیا۔ بڑے بڑے اصحاب رسول جن میں حضرت عبداللہ بن زبیر کا نام بھی آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کا نام بھی آتا ہے،
کیا اور اس کے بعد اصحاب رسول نے پھر جا کر مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد دوبارہ حضرت عثمان کے پاس آئے. حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں, حضرت عبداللہ بن زبیر بھی موجود ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر بھی موجود ہیں, اور یہ اصحاب رسول بیٹھے ہیں. یا امیر المؤمنین, اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے سامنے اپنے تین مطالبات رکھنا چاہتے ہیں. حضرت عثمان نے فرمایا کہ تمہارے کیا مطالبات ہیں؟ یہ اصحاب رسول فرمانے لگے ہمارا ایک مطالبہ یہ ہے کہ آپ اگر چاہیں تو ہم آپ کو تحفظ دیتے ہیں کہ آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے جائیں. اگر آپ مکہ مکرمہ نہیں جانا چاہتے تو آپ ملک شام چلے جائیں جہاں حضرت امیر معاویہ کی فوج جنگ کر رہی ہے, وہ آپ کو تحفظ دے گی. اگر آپ یہ بھی نہیں چاہتے تو بصورت دیگر ہمیں لڑائی کی اجازت دے دیجیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں تک لڑائی کی بات ہے میں یہ چیز گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کے شہر میں کسی قسم کا فساد ہو. میں یہ چیز بالکل بھی برداشت نہیں کرتا. باقی رہی بات یہ کہ جناب آپ مکہ چلے جائیں یا آپ جناب ملک شام چلے جائیں, میری بات غور سے سنو. کیا تم نے اللہ کے محبوب سے یہ بات نہیں سنی کہ جو آدمی مدینہ منورہ میں رہتا ہوا اگر فوت ہو جائے, اللہ کے محبوب نے فرمایا بروز محشر میں اس بندے کی سفارش کر دوں گا. اس وجہ سے یہ عثمان مدینہ سے بھی کہیں نہیں جائے گا. تم اگر شام کی بات کرو, میں شام میں بھی نہیں جانا چاہتا. میں اپنے نبی کا قرب و جوار نہیں چھوڑنا چاہتا. میں اپنے نبی کا شہر نہیں چھوڑنا چاہتا. جی ہاں, حضرت عثمان اپنی جگہ پر بالکل برحق تھے. آج اگر میں اپنا وطن چھوڑ کے کہیں اور چلا جاؤں مجھے اپنے وطن کی یاد ستاتی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرے آباء و اجداد کا وطن ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرے آباء و اجداد کی نشانی ہے. اس وجہ سے کہ اس وطن میں میرا گھر ہے. لیکن عثمان کو وہ عثمان ہے جس نے اپنے نبی کے شہر میں اپنے محبوب کو دیکھا ہوگا, جس نے اپنے نبی کے شہر میں مدینہ کی گلیوں میں اپنے محبوب کو دیکھا ہوگا, جس عثمان نے مصلی نبی پر اپنے محبوب کو امامت کرواتے دیکھا ہوگا. وہ مصلی کیوں کر چھوڑ کر جائے, وہ شہر کیوں کر چھوڑ کر جائے, وہ اپنا وطن کیوں کر چھوڑ کر جائے. حضرت عثمان نے کہا بات سیدھی یہ ہے کہ اگر مجھے یہاں بند کر دیا جاتا ہے میں تمام تر تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ جتنا چاہے مجھ پر ظلم کرے, میں ہر ظلم سہنے کے لیے تیار ہوں, لیکن اپنے نبی کا شہر مدینہ چھوڑنے کے لیے میں تیار ہوں. آج ہم بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں. میں جناب کسی مسلمان کو دعا دوں کہ جناب اللہ آپ کو مدینہ لے جائے, آپ کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ آپ کی زبان مبارک کرے, میں مدینہ کی فضاؤں میں جانا چاہتا ہوں, میں مدینہ کی گلیوں میں جانا چاہتا ہوں, میں اپنے نبی کے شہر میں رہنا چاہتا ہوں, میں اپنے نبی کے شہر میں بننا چاہتا ہوں. آپ میں سے ہر ایک آدمی مدینہ کے لیے دعا کر رہا ہے. آؤ میں ایک اور مظلوم مدینہ دکھانا چاہتا ہوں. یہ وہ مظلوم مدینہ ہے جس نے ہر دکھ کو برداشت کیا, جس نے ہر تکلیف کو برداشت کیا, جس نے ہر ظلم کو برداشت کیا, لیکن اللہ کے نبی کے شہر کو چھوڑنا برداشت نہیں کیا. اور اس کے بعد جناب جب وقت گزرتا چلا گیا اور ان باغیوں نے ایک اور مشورہ یہ کیا کہ جناب حضرت عثمان کے خون, حضرت عثمان پر پابندی لگا دی گئی. مدینہ والوں یہ بات سن لو, کوئی بھی تم میں سے حضرت عثمان کو آج کے بعد پانی نہیں دینے جائے گا, کھانا دینے نہیں جائے گا. پھر آخر وقت گزرتا رہا. اسی دورانیے میں حضرت عثمان نے اپنا پیغام حضرت علی المرتضیٰ کو بھجوایا, حضرت اماں عائشہ کو بھجوایا کہ جناب مجھے پانی کی پیاس لگ رہی ہے, مجھے پانی پلایا جائے.
حضرت علی تک پہنچایا. حضرت علی نے پانی کا مشکیزہ لیتے ہوئے ان باغیوں کے قافلے کو کراس کرتے ہوئے جب حضرت عثمان کے گھر کے قریب پہنچے، ان باغیوں نے تیر چلائے جس سے وہ مشکیزہ جو ہے وہ مشکیزہ پانی نکلنے لگ گیا، پانی چھوڑنے لگ گیا. پھر آخر اس مشکیزے کو حضرت علی سے چھین لیا گیا. حضرت علی سے چھیننے کے بعد حضرت علی کو مارا گیا. حضرت علی نے جب دیکھا کہ میرا یہ پانی وہاں تک نہیں پہنچایا جا رہا، حضرت علی نے اپنا امامہ مبارک اتارا اور حضرت عثمان کے گھر کی طرف بھیج دیا تاکہ عثمان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے کوشش کی ہے، لیکن اس کوشش کے باوجود ان باغیوں نے پانی پہنچانے نہیں دیا. پھر آخر گزرتے گزرتے 40 دن گزر گئے. حضرت عثمان کے گھر میں نہ کھانا پہنچایا گیا نہ پانی پہنچایا گیا. کسی پوچھنے والے نے پوچھا، عثمان 40 دن کیسے گزار دیے؟ تمہیں بھوک نہیں لگتی تھی، تمہیں پیاس نہیں لگتی تھی؟ لیکن حضرت عثمان نے کہا، خدا کی قسم جب مجھے پیاس لگتی تھی، جب مجھے بھوک لگتی تھی تو میں اللہ کا قرآن کھول کے پڑھا کرتا تھا. میری پیاس بھی بجھ جایا کرتی تھی، میری بھوک بھی چلی جایا کرتی تھی. 40 دن گزرنے کے بعد آج میں یاد تو کرتا ہوں کہ جناب حضرت امام حسین کی شہادت کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام حسین واقعی شہید ہیں. میں ان کی شہادت کو مانتا ہوں، میں ان کے ظلم کو مانتا ہوں، میں ان کی زیادتی کو مانتا ہوں. لیکن اے مسلمان، میں تجھ پر فخر کرتا ہوں، میں تجھ پر حیران ہوتا ہوں جس کا 3 دن پانی بند کیا گیا، جس کا 10 دن پانی بند کیا گیا، تو اس کی شہادت کے تذکرے تو کرتا ہے لیکن حضرت عثمان کو یاد کیوں نہیں کرتا؟ کیا حضرت عثمان اللہ کے محبوب کے صحابی رسول نہیں ہے؟ اگر تو کہتا ہے وہ نواسہ رسول ہے تو میں کہتا ہوں حضرت عثمان داماد رسول ہے، وہ نواسہ رسول ہے. یہ داماد رسول ہے، وہ نواسہ رسول ہے، یہ دوہرا داماد رسول ہے. اللہ کے نبی نے خود اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے حوالے کی. اور جناب یہ وہ حضرت عثمان ہے جس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40 دن تک پانی بن رہا اور 40 دن تک ان کا کھانا بن رہا اور ظلم پر ظلم تو یہ ہوا. جب 40 دن گزر گئے حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے ہیں اور اسی قرآن کے پڑھنے کے باوجود بھی حضرت عثمان کو اونگ آئی اور اللہ کے محبوب نے فرمایا، عثمان آج تم نے روزہ رکھا ہے، آج افطاری تم ہمارے ہاں کرو گے. حضرت عثمان بیدار ہوئے اور اپنی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ جناب اب میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، یہ دروازے کھول دیے جائیں. حضرت عثمان سے کہا گیا، عثمان تمہیں پتہ نہیں ہے باہر باقی ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ عثمان میں تجھے کہتا ہوں تو میری امت کا شہید ہے، آج وہ دن قریب آ گیا ہے، دروازے کھول دیے جائیں. حضرت عثمان نے دروازے کھلوا دیے. پھر آخر ان بلوائیوں نے دیکھا کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جناب یہ بلوائی آئے اور انہوں نے آخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی تلاوت میں مشغول تھے، ان بلوائیوں نے آخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر ایک لوہے کی جناب ایک لوہے کی کوئی چیز اٹھائی، حضرت عثمان کے سر پر ماری گئی جس سے حضرت عثمان کا سر شہید ہوا. اور ایک اور باقی نے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز تھی وہ حضرت عثمان کے منہ پر ماری جس سے حضرت عثمان کے کنگانے مبارک شہید ہوئے اور کنگانے مبارک سے خون نکل کر قرآن مقدس کے اوپر گر گیا. اور علماء اور مفسرین فرماتے ہیں حضرت عثمان کا خون قرآن مقدس کے جن الفاظوں میں گرا ہے وہ الفاظ یہ ہیں، بس یکفیکہم اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اور ان بدمائیوں نے، ان باغیوں نے حضرت عثمان کو معاذ اللہ وہیں پر
ڈھیر کر دیا گیا اور ڈھیر کرنے کے بعد ظلم یہ ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک 3 دن تک گھر کے اندر رہی اور جناب ان باغیوں نے اعلان کر دیا خبردار کوئی بھی حضرت عثمان کے جنازے کو نہیں اٹھائے گا. میرے بھائیوں میدان کربلا پہ شہید تو تمہیں یاد ہے لیکن حضرت عثمان کی شہادت تمہیں کیوں نہیں یاد آتی؟ حضرت حسین کی شہادت تو مجھے یاد ہے لیکن حضرت عثمان کی شہادت کیوں نہیں یاد؟ وہاں 3 دن تک پانی بند رہا, وہاں 3 دن تک کھانا بند رہا, یہاں 40 دن پانی بند رہا, یہاں 40 دن کھانا بند رہا. حضرت عثمان میرے ایمان ہے, حضرت حسین بھی میرے ایمان ہے, حضرت عثمان بھی میرا یقین ہے, حضرت حسین بھی میرے ایمان ہے, میرا یقین ہے, میری محبت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 دن تک پانی بند رہا اور 3 دن تک حضرت عثمان کی جو لاش مبارک تھی وہ گھر کے اندر موجود رہی اور ان تلواریوں نے حضرت عثمان کے گھر کے چاروں اطراف میں دیا ہوا ہے. کوئی بھی آدمی حضرت عثمان کے لاش مبارک کو اٹھا کر نہیں جا سکتا. پھر آخر 3 دن گزرنے کے بعد حضرت ام حبیبہ جو کہ اللہ کے محبوب کے زوج مبارکہ ہے, حضرت ام حبیبہ جو کہ میری اور آپ کی ماں ہے, حضرت ام حبیبہ اٹھی اور جا کر مسجد نبوی کے گیٹ پر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے باغیوں یہ بات یاد رکھو, اگر تم حضرت عثمان کا جنازہ نہیں اٹھانے دیتے تو میں ام حبیبہ اکیلی اپنا پردہ اتار کے اپنے پردے کو اتار کے میں حضرت عثمان کی لاش مبارک کو اٹھا کر اس کا جنازہ بھی پڑھوں گی, اس کو کفن بھی دوں گی اور اسے دفناؤں گی. باغیوں کو جا کر پھر حیا آئی اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو 3 دن گزرنے کے بعد ان باغیوں نے کہا کہ ہم حضرت عثمان کو دیکھنا چاہتے ہیں. پھر آخر کیا ہوا؟ 3 دن گزرنے کے بعد جب یہ باغی دوبارہ آئے اور ان باغیوں نے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش مبارکہ کو دیکھا, دیکھنے کے بعد ایک باغی حضرت عثمان کے سینے مبارک پر چڑھ کر زور زور کے چھلانگیں لگانے لگا جس سے حضرت عثمان کی پتلی جو ہے وہ ٹوٹ گئی. اور دوسرا باغی آیا حضرت نائلہ سے کہنے لگا مجھے عثمان سے بڑی محبت ہے, میں عثمان کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت نائلہ نے اجازت دے دی اور اس نے آیا, اس نے جب پردہ ہٹایا حضرت عثمان جو کہ شہید ہے اور اس نے جناب زوردار پکڑ حضرت عثمان کے چہرے پر نصیب کیا اور اسی وقت حضرت نائلہ نے فوری طور پر اس باغی کو پکڑا اور اس باغی کو پکڑنے کے بعد اس باغی نے تلوار چلائی جن سے حضرت نائلہ کی یہ 3 انگلیاں کٹ گئی. لیکن حضرت نائلہ کے جو خادم تھے حضرت نائلہ نے انہیں کہا کہ جناب اسے قتل کر دیا جائے اور اس آدمی کو وہیں پر قتل کر دیا گیا. تو میرے بھائیوں حضرت عثمان کی لاش مبارک 3 دن کے بعد جب اٹھائی گئی اور جناب لاش مبارک کو اٹھانے والے ایک حضرت علی مرتضیٰ حضرت حسن و حسین ہیں اور ایک اور صحابی ہیں. حضرت نائلہ اپنے زخمی ہاتھوں سے جناب لیے ہوئے حضرت عثمان کا جنازہ رات کی تاریکی میں جا رہا ہے. کوئی بڑا جنازہ نہیں ہے. آج میں دیکھتا ہوں جنازے جا رہے ہیں, خوشبوئیں لگی ہوئی ہیں, میں دیکھتا ہوں جنازے جا رہے ہیں, پھول نچھاور کیے جاتے ہیں, میں دیکھتا ہوں جنازے جا رہے ہیں, بیٹے اور جناب اولاد پیچھے روتی ہوئی جا رہی ہے. لیکن آؤ میں تمہیں ایک جنازہ ایسا دکھانا چاہتا ہوں جو مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا ہے لیکن اس جنازے پر پھول کی پتیاں نہیں ہے بلکہ یہ باغی اپنے گھروں کی چھتوں پر
हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला को जब जन्नतुल बकी ले जाया गया, बागियों ने इंतजार किया, जनाब हजरत उस्मान को जन्नतुल बकी में दफन किया जाएगा, क्योंकि जन्नतुल बकी वो जगह है जिसे मेरे महबूब ने कहा है जो आदमी इस जन्नतुल बकी में दफन हो जाए ये जन्नत का टुकड़ा है। लेकिन उन बागियों ने हजरत उस्मान को जन्नतुल बकी में भी दफन नहीं करने दिया और जन्नतुल बकी के बिल्कुल आखिरी कोने में जहां बागियों के जहन ये था कि ये जन्नतुल बकी की जगह नहीं है, इन बागियों ने वहां पर हजरत उस्मान को दफन होने की इजाजत दी है। मेरे भाइयों, ये वो उस्मान है जिनकी इसी जिलहज्जा के महीने में शहादत हुई है। ये वो सहाबी रसूल है जिसने अपना सब मेरे आगे बदनी पर निछावर कर दिया है। ये वो सहाबी रसूल है जिसे मजलूमे मदीना कहा जाता है। ये वो सहाबी रसूल है जो मेरे महबूब का दोहरा दामाद है। ये वो सहाबी रसूल है जिसके बारे में अल्लाह के महबूब ने फरमाया लिकुल्ली नबिय्यिन रफीकुन व रफीकी फिल जन्नति उस्मान और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम नबियों का जन्नत में एक रफीक होगा और जन्नत में मेरा जो रफीक होगा वो हजरत उस्मान होगा। तो मेरे भाइयों, हजरत उस्मान की शहादत को पढ़ो, हजरत उस्मान की मजलूमियत को पढ़ो। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये मजलूमे मदीना है, ये इनकी शहादत की दास्तान है। मेरे भाइयों, अहले ईमान अगर इनकी दास्तान सुने या अहले ईमान इनकी दास्तान को पढ़े, अहले ईमान की आंखों से आंसू आ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी हजरत उस्मान जैसी मोहब्बत, हजरत उस्मान जैसा प्यार, हजरत उस्मान जैसी शफ़क़त और अल्लाह ताला हजरत उस्मान जैसी जो है मोहब्बत अल्लाह ताला हमें भी नसीब फरमाए। जलील मौजूद में मुताल्लिक़ जलील कुरान वक़ीम इसम वज़ीद में वक़ीम इसम तज़ील कुरान जमील तनाइल बिमा क़ाल वजीद दुआ यमीन इंसान सरीह किताब शदीद में क़ाबिल लिनाज़ाब जलील कुरान ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشريعة الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلفاء العرب عربا وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ميراث الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد وهدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا فإنما السلام تموت حتى تستثمر رزقها فاتقوا الله وأمنوا بالقدر وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم يجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يدخلون جهنم داخلين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأعظمهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحمزة رسول الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم فخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم والسلطان المسلم ذكر الله في الأرض والأهانة سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأكبر